اعزاز بھائی آپ کو پتا ہے ہم اسی موضوع پہ بات کریں. خان صاحب نے جو نئی انہوں نے اب شرلی چھوڑ دی ہے, انہوں نے کہا کہ حسین حقانی صاحب جو وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں. حالانکہ افتخار جو وہ جیسے سولنگی صاحب نے کہا جو حقائق بھی ہیں کہ افتخار درانی جو کہ اس وقت حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے ایک اسپوکس پرسن میں ان کا شامل شمار ہوتا تھا, وہ ان کو ریپرزینٹ کرے تھے, انہوں نے وہ یہ معاہدہ کیا. کیا انہوں نے خود کیا, ان سے کروایا گیا, ریاست کے پیسے تو گئے, لیکن یہ کہ وہ بات گول کر جاتے ہیں اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ جنرل باجوہ نے ریکمینڈ کیا تھا. جی اعزاز. مرزا بھائی بہت بہت شکریہ. رضا بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. جو عمران خان صاحب کی باتیں ہیں ان کی تفصیل میں جائے بغیر تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی اور سائڈ آف دی سٹوری بھی سناؤں. یہ جو رابرٹ گرینیئر ہیں, باب گرینیئر نے کہتے ہیں, یہ سی آئی اے کے اسٹیشن چیف تھے جب 9/11 ہوا تھا, اور آج کل کو لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتے ہیں, کنسلٹنسی کرتے ہیں وہاں پہ. تو اتفاق ہوا ہے مجھے ان سے انٹریکشن کا بھی, اور میں ان کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں. تو عمران خان صاحب یہ نہیں بتاتے کہ باب گرینیئر جن کو ان کی گورنمنٹ نے ہائر کیا تھا, اور انہی کے پسندیدہ جنرل فیض حمید صاحب جب امریکہ میں گئے تھے تو وہی باب گرینیئر سے جا کے ملاقاتیں کرتے. اور باب گرینیئر جس وقت طالبان کا معاملہ یہاں پر چل رہا تھا, طالبان نے کر لیا تھا, تو یہ باب گرینیئر ہی تھے جو کہ جنرل فیض حمید کو وہاں پر امریکی حکام سے ملاقاتیں کروا رہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے, اور عمران خان صاحب کو اس بات کا میری اطلاعات کے مطابق پورا علم ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے امریکہ میں, کیونکہ فیض حمید صاحب ایز آئی ایس آئی چیف ان کو بریف کرتے رہے ہیں. دوسری, مرزا بھائی نے بڑی بات کر دی, اور بڑی درست بات ہے کہ اگر آپ نے پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے تو حسین حقانی انڈاؤٹڈلی آپ ان کی پولیٹیکل رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن حسین حقانی جو اسکالر ہیں ان کی اسکالر کی پوزیشن اس سے اختلاف نہیں کر سکتے, اور وہ جو باتیں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, جو باتیں انہوں نے کی ہیں, جو تھنک ٹینکس میں مضامین لکھتے رہے ہیں, باتیں کرتے رہے ہیں, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں میڈیا کے, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا اور دیگر, وہاں پہ مضامین لکھتے رہے ہیں, اور ان کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے, پوری دنیا میں, اور پاکستان میں بھی ان کو سراہا جاتا ہے. گو کہ پاکستان میں ایک ہم لوگوں کا ایک انداز بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بلیک پینٹ کر دیتے ہیں یا وائٹ پینٹ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ حقانی صاحب بھی کوئی آئیڈیل شخصیت ہے, ان کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, غلطی انہوں نے کی ہوں گی اور کی بھی ہیں. جی انہیں یہ بڑی عجیب, بالکل عجیب و غریب بات ہوگی. تو حقانی صاحب کا لکھا ہوا لوگ مانتے ہیں اس کو. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں دو, وہ بڑی پاکستان کو سمجھنے کے لیے وہ کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ بات کہوں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, ان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اس بات پر کہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان بارے میں کیا غلط ہے یا صحیح ہے. اصل سوال یہ ہے جو مجھے یقین ہے ان سے کوئی کرتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بلاتے ان لوگوں کو ہیں, ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں, ان کو رپورٹ نہیں کرتے. فرق ہے اس بات میں. پروجیکٹ پارٹی کے کارکن کرتے ہیں اور رپورٹ جرنلسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے, اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا انڈسٹری کا بھی بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے چینل 24 اور غالباً دنیا ٹی وی اور جیو ٹی وی کے جرنلسٹ کو بائیکاٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں پی بی اے کو انوالو ہونا چاہیے, ایڈیٹرز کی کونسل کو انوالو ہونا چاہیے, اور اپنے تمام رپورٹرز کو وڈرا کرنا چاہیے کہ انٹل اور انلیس جب یہ تمام اداروں کے رپورٹرز وہاں پر نہیں جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کا اختیار آپ ان کو دیں گے کہ
رضا آپ سن پا رہے ہیں؟ میں سن پا رہا ہوں، کچھ رضا، کنیکشن کا مسئلہ ہو گیا ہے ہاں، اعزاز صاحب کے، لیکن بہت پتے کی بات کہی اعزاز سید نے. ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے میڈیا میں پروجیکشن اور صحافت میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور جب آپ کو ناظرین میں یاد کرواتا چلوں کہ ایک بار صدر ٹرمپ نے ایک سی این این کے رپورٹر کو جو ہے وائٹ ہاؤس سے بین کر دیا تھا، تو پورا امریکی میڈیا ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا. حتیٰ کہ فاکس نیوز جو سی این این کا جانی دشمن ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس کا بائیکاٹ کریں گے. تو اعزاز کی بات بالکل درست ہے کہ ادھر ہمارے یہاں صحافت یا سیاست نما صحافت جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. اور لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں سولنگی صاحب اور کامران، میں آپ کی طرف یہ اگلا سوال جو ہمارا اور آج کا موضوع بھی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ لوگ ذرا کامنٹ کریں کہ یہ پھر دیکھیں نا، یہ جو اب ساری چیزیں جو آ رہی ہیں سامنے، یہ جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان کی ملاقاتوں کی رودات جاوید چودھری صاحب نے آج بیان کی اپنے کالم میں. ویسے تو جو وہ لکھ رہے ہیں سبھی کو پتا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس بار یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے شاید ہارسز ماؤتھ سے سن کر وہ کالمز میں ڈال دیا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں تھیں. اور اس میں بڑی غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دینے کی بات بھی تھی، جس کا کہ جو کہ کی پوائنٹ ہے جاوید چودھری کے کالم کا. تو میں چاہتا ہوں کامران کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو غیر معینہ مدت کی ایکسٹینشن آفر کرنا ایک طرف، اور دوسری طرف اسی ایک غدار کو اس کو کہنا جس کو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں فار لائف. مطلب یہ آئی نو کہ آپ پچھلے کامنٹ میں بھی یہ کور کر چکے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ آخر معاملہ جو ہے، یقیناً ادارہ بھی تو یہ دیکھ رہا ہوگا نا یہ والی ساری چیزیں. اور چونکہ آپ کور کرتے ہیں ڈیفینس کو، یہ آپ کی بیٹ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی، ڈیفینس، آرمی انسٹیٹیوشنز، تو آپ مجھے بتائیے کہ اندر اس وقت کیا سوچ، کیا ہجان کی کسی کیفیت نہیں ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے جو ادارے کے سربراہ کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے کہ ان کو منانے کے لیے، اور ادارے کے سربراہ بھی جو کر رہے تھے کافی سالوں سے، 6 سالوں سے، تو مجھے بتائیے کوئی کورس کریکشن، کوئی ری تھنکنگ کا کوئی پروسیس پاسبل ہے کامران گوئنگ فارورڈ؟ آپ ذرا انمیوٹ کر لیجئے. اعزاز یہی کوسچن آپ سے بھی ہوگا آفٹر کامران آنسرز، اور پھر آپ کو ہم اجازت دیں گے اس کے بعد. جی دیکھیں رضا بھائی، آئی تھنک اس ساری ڈیبیٹ کو میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب کبھی امریکی بیانیہ، کبھی جنرل باجوہ اور حسین حقانی کی ملاقات، بڑا سمپل سی بات ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گئی ہے؟ عمران خان صاحب کو لائی اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ صاحب لے کر کے آئے، اور اس امید پہ لے کے آئے کہ یہ ایک ایسا متبادل کے طور پہ آئے گا، فرنٹ مین ہمارا ہوگا، اور اس سے جو شریف خاندان، زرداری، بھٹو خاندان، ان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوا. جب کامیاب نہیں ہوا تو جنرل باجوہ کے اوپر ادارے کی طرف سے دباؤ تھا، کیونکہ جب ایک وقت آیا کہ جب عمران خان صاحب پر پے در پے ناکامیاں، ان کو کسی حوالے سے کوئی کامیابی مل نہیں رہی تھی، اور لوگ جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ تھی چوائس آپ کی کہ اس بندے کو آپ لے کے آئے ہیں جس کو گورننس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جس نے کوئی معاشی اصلاحات نہیں کی، جس نے کوئی سماجی اصلاحات نہیں کی، جس کا ایک ہی کام ہے بیٹھ کے کہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو نشانہ بنانا. تو جنرل باجوہ پر جب دباؤ آیا کور کمانڈرز کی طرف سے، تو پھر فیصلہ ہوا کہ جناب بس انف از انف، اور جنرل باجوہ صاحب پھر مجبور ہوئے، وہ سپورٹ ودرا ہوئی. جب وہ سپورٹ ودرا ہوئی، کیونکہ جب آپ سمجھ لیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ایک وینٹیلیٹر کا کام دے رہی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، جب وہ وینٹیلیٹر کھینچ دیا گیا تو ان کی اتنی سخت تھی کہ چند ماہ میں یہ ان کی گورنمنٹ چلی گئی. کیونکہ ان کے تو عمران خان صاحب کا وہ اس وقت بادشاہوں والا طریقہ تھا. ویسے ہر وزیر اعظم جب بنتا ہے، نہ وہ اپنے ایم این اے سے ملتا ہے، نہ وہ ایل آئی سے ملتے تھے، نہ ان کو کنونس کرتے تھے. سارا کام جو ہے وہ جناب جنرل فیض صاحب کر رہے تھے. تو یہ سمپل سی سٹوری ہے. یہ ان کی جو آپس میں جنرل باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی جب ڈیورس ہوئی تو پھر آپ کو اس کا انجام پتا تھا. باقی یہ ساری کہانیاں ہیں کہ جی وہ حسین حقانی سے وہ ملے اور ڈونلڈ لو نے یہ کہا. اب مجھے صرف اتنی بات بتائیں کہ امریکہ کو، کیوں میں فورن پالیسی بھی کور کرتا رہا ہوں، کہ پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ جو بھی انگیجمنٹ رہی، جو پاکستان کا قومی مفاد تھا یا پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جیسے کہ ہم نے افغان طالبان حقانی نیٹ ورک کی سپورٹ کبھی بھی نہیں چھوڑی، مشرف صاحب نے بھی نہیں چھوڑی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی رہا، نواز شریف کے دور میں بھی یہی رہا. اگر امریکہ کو کسی حکومت سے اگر کسی سے گلا تھا تو مشرف سے ہوتا، پیپلز پارٹی سے ہوتا، نون لیگ سے ہوتا. جب ان کو سخت ضرورت تھی
کہ پاکستان سپورٹ وڈرا کرے افغان طالبان سے حقانی نیٹ ورک سے. پاکستان نے نہیں کیا تو کیا امریکہ نے سزا دی؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے اور جب اسی اپریل میں جب 2022 میں ان کو فارغ کیا گیا, اس وقت تو امریکہ انخلا کر رہا تھا یہاں پر, ان کو کوئی ایسی بڑی پاکستان سے کوئی چیز چاہیے ہی نہیں تھی.